ترکی میں عید الفطر کس طرح سے منائی جاتی ہے؟ عید الفطر کو ترکی میں میٹھی عید کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ عید الفطر کے تینوں دنوں میں میٹھے پکوان کثرت سے پکائے جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا نے پچھلے 30 دنوں سے روزہ رکھا ہوتا ہے اور ترکی میں یہ وقت ہوتا ہے بے شمار میٹھے کھانے کا، جو کہ تمام افراد کے لیے ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی عقیدے کے ہوں۔ عید کے روز کیک، چاکلیٹ، ترکی ڈیلائٹ، گھریلو بکلاوا بھی کھایا جاتا ہے، جو اس دن کا خاص میٹھا پکوان ہوتا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے کئی دکانیں اور مارکیٹیں رات دیر تک کھلی رہتی ہیں تاکہ لوگ آخری لمحات میں میٹھے، بچوں کے لیے نئے کپڑے اور عطر خرید سکیں۔ اس وقت باورچی خانے کے ماہرین بھی بکلاوا اور اس کے مختلف ورژنز تیار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور عید کے خاص پکوانوں میں سے ایک دھنیا کے پتوں میں مٹھائی بھرنا بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ عید کے دن کا آغاز صبح کے وقت مسجد میں خاص نماز سے ہوتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں مردوں کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، کچھ خواتین بھی اس نماز میں شریک ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد جب سب اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں تو اہل خانہ ایک دوسرے کو عید کی خوشی کی خاص انداز میں ہاتھ چوم کر مبارکباد دیتے ہیں۔ بچہ اگر بزرگ کا ہاتھ چومے تو اسے مٹھائی، چاکلیٹ یا جیب خرچ ملتا ہے، کبھی کبھار اسے رومال بھی دے دیا جاتا ہے۔ عید کے دن کا ناشتہ عموماً بڑے خاندان کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رک پاتا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دن بھر میٹھے اور چاکلیٹ ملیں گے، اس لیے ناشتہ جلدی مکمل کر لیا جاتا ہے۔ خاندان والے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے پاس مختصر دورے کرتے ہیں، لیکن بڑی عمر کے افراد عموماً گھر پر رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نوجوان لوگ ان سے ملنے آئیں گے۔ بچے ایک دوسرے کے ساتھ گھوم کر گھروں سے میٹھے اور پیسے جمع کرتے ہیں۔ عید پر ہمیشہ مہمانوں کا استقبال عطر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو ترکی میں ایک معمول کی بات ہے۔ یہ ملاقاتیں 3 دن تک جاری رہتی ہیں، حالانکہ اب زیادہ لوگ اپنے خاندانوں اور دوستوں سے دور جا کر ان تعطیلات کو گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اسی دوران وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عید کے پہلے دن یا اس سے ایک دن پہلے خاندان والے قبرستان جا کر اپنے ڈپارٹڈ عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس طرح سے لوگ ترکی میں عید الفطر یا میٹھی عید مناتے ہیں۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔